اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم من یوم العداوۃ الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر۔ پروگرام اصول دین کے ساتھ محمد اصغر یزدانی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور توحید کی بحث ہو رہی ہے، اور توحید کی بحث میں بھی پچھلے پروگرام میں ہم نے صفات ثبوتیہ پہ گفتگو جو ہے اس کو شروع کیا تھا، اور صفات ثبوتیہ میں سے قدرت خداوندی جو ہے اس کے حوالے سے گزشتہ پروگرام میں ایک حد تک گفتگو کی گئی تھی۔ اللہ رب العزت قادر ہے، اور پھر دوسری صفت ثبوتیہ جس کو کہا جاتا ہے عموماً وہ یہ ہے کہ اللہ عالم ہے۔ اب جب یہ کہا جاتا ہے کہ خالق حقیقی عالم ہے تو اس عالم سے مراد کیا ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس بات کے ملت اسلامیہ کا ہر فرد اور ملت اسلامیہ کے علاوہ بھی بہت زیادہ طبقات اس بات کے قائل ہیں کہ اس کائنات کا بنانے والا اللہ ہے، کوئی نہ کوئی ہے کہ جو اس کائنات کو بنانے والا ہے۔ ایک طبقہ بہرحال ایسا موجود ہے کہ جو اس بات کا قائل ہے کہ یہ کائنات تصادفاً اچانک خود بخود چل نکلی ہے، کوئی بنانے والا نہیں، اور پھر یہ آہستہ آہستہ تکامل جو ہے وہ کر رہی ہے۔ ظاہر ہے ان سے جب بات کی جائے گی تو کسی اور عنوان سے کی جائے گی۔ ہماری اس وقت بحث جو ہے وہ ان لوگوں سے ہے کہ جو اس کائنات کا خالق اس ذات توحید کو مانتے۔ جب وہ خالق مانتے ہیں تو یہی ماننا کہ اس کائنات کا بنانے والا اللہ ہے، اسی کے ضمن میں یہ بات تسلیم کر لی جاتی ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا عالم بھی ہے۔ اس لیے کہ جب کہا جاتا ہے کہ یہ ہوائی جہاز کا بنانے والا ہے تو اس وقت یہ یقیناً اس کے ضمن میں بات ہوتی ہے کہ اگر وہ اس ہوائی جہاز کے پرزے کو نہ جانتا ہوتا اور اس کو جوڑنے کا طریقہ اس کو نہ آتا ہوتا تو وہ اس کا بنانے والا نہیں ہو سکتا تھا۔ جب بھی کسی چیز کا کوئی بنانے والا ہوتا ہے تو وہ اس چیز کے ذرے سے آگاہ ہوتا ہے، اس کو جانتا ہے۔ خالق حقیقی جب خالق کائنات ہے، اس پوری کائنات کا بنانے والا ہے، تو یہی کہنا کہ وہ اس کائنات کا خالق ہے، اسی کے ضمن میں یہ بات اپنے طور پہ سمجھ میں آ جاتی ہے کہ وہ ذات کے جو اس کی بنانے والی ہے وہ کائنات کے ذرے سے آگاہ ہے۔ اور پھر یہ کہ اس کا علم کتنا وسعت رکھتا ہے۔ میں ایک مثال ذات توحید کے حوالے سے جب بحث کی جاتی ہے تو بسا اوقات مثالیں پوری طرح سے فٹ نہیں بیٹھتی، لیکن تقریب مطلب کے لیے ذہنوں کو سمجھانے کے لیے بسا اوقات مثالیں دی جاتی ہیں۔ کوئی شخص ایک کمرے میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کمرے میں سامنے سڑک ہے، اور اس سڑک سے ایک روشن دان جو ہے وہ اس کے سامنے ہے، اور وہ اس روشن دان کے ذریعے سے دیکھ رہا ہے تھوڑا سا ہٹ کے کہ سڑک پر سے کیا کیا چیز
گزر رہی ہے، اور ایک بندہ ایسا ہے کہ جو اس کمرے کی چھت پہ کھڑا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ وہ جو کمرے میں بیٹھ کے دیکھ رہا ہے، اس کے سامنے سے جو چیز گزرے گی اس کو صرف اسی کا علم ہوگا۔ اگر ایک بہت بڑا کاروان گزر رہا ہے سامنے سے تو ظاہر ہے کہ اس کی نظر اس پورے کاروان پہ نہیں۔ اگر ایک قافلہ گزر رہا ہے تو اس کی نظر پورے قافلے پہ نہیں۔ جتنی چیزیں اس کے سامنے سے گزریں گی ان کو تو یہ دیکھ رہا ہوگا، ان کا تو علم اس کے پاس موجود ہوگا، لیکن وہ چیزیں کہ جن پہ اس کی نظر نہیں پڑ رہی، ظاہر ہے کہ وہ اس کو نہیں جانتا۔ اور وہ شخص جو چھت پہ کھڑا ہے، چونکہ وہ پورے کاروان کو دیکھ رہا ہے، وہ پورے قافلے کو دیکھ رہا ہے، اور اس قافلے میں جتنے انسان ہیں ان کو بھی دیکھ رہا ہے، اور جتنے اس میں حیوانات ہیں ان کو بھی دیکھ رہا ہے، جو سامان وہ لے کے اٹھا کے جا رہے ہیں ان کو بھی وہ دیکھ رہا ہے۔ لہذا جتنی وسعت اس چھت والے شخص کے پاس ہے، اتنی وسعت اس کمرے میں موجود شخص کے علم کی نہیں۔ کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ جتنی وسعت نظر زیادہ ہوتی ہے اتنا ہی اس بندے کا علم زیادہ ہوتا ہے۔ یہ مثال تو بندوں کی دی گئی۔ خالق حقیقی کے بارے میں ملت اسلامیہ کا یہ نقطہ نظر بالکل اٹل ہے کہ کائنات کے ہر ذرے ذرے پہ وہ حاضر و ناظر ہے۔ خالق حقیقی ہر وقت ہر جگہ پہ موجود ہے، اور جب وہ ہر وقت ہر جگہ پہ موجود ہے تو جس طرح مثال سے ہم نے واضح کیا کہ چھت پہ کھڑے شخص کے لیے جس طرح اپنی نظر کی وسعت کی وجہ سے علم زیادہ ہوتا ہے، تو جو ہر وقت ہر جگہ کی طرف نظر کر رہا ہو، یقیناً اس کا علم ہر چیز پہ موجود ہوتا ہے۔ خود اس نے قرآن حکیم میں فرمایا کہ خلق کل شیء وہو بکل شیء علیم۔ اللہ رب العزت ہی وہ ذات ہے کہ جس نے ہر چیز کو خلق کیا، اور جب ہر چیز کا خلق کرنے والا وہی ذات ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر چیز کا عالم بھی ہے۔ کوئی چیز اس کی تخلیق سے باہر نہیں، تو جب ہر چیز کی تخلیق پہ اسی کا قبضہ و قدرت ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ہر چیز کا وہ علم بھی اسی طرح سے رکھتا ہے۔ عالم الغیب لا یعزب عنہ مثقال ذرہ، وہ عالم الغیب ہے، وہ ہر چیز سے آگاہ ہے، اور کائنات کا کوئی ذرہ بھی اس کے علم سے باہر نہیں۔ کائنات کا کوئی ایک ذرہ بھی اس سے مخفی نہیں۔ جب علم کی بات کی جاتی ہے تو عموماً فلاسفہ اور علم کلام والے علم کی دو قسموں کو بیان کرتے ہیں۔ ایک علم حصولی ہوتا ہے اور ایک علم حضوری ہوتا ہے۔ گویا علم کی دو قسمیں کی گئیں، ایک علم حصولی اور ایک علم حضوری۔ علم حصولی سے مراد ایک بندہ کسی سفر پہ جاتا ہے یا باہر نکلتا ہے تو کچھ چیزوں کو دیکھتا ہے، اور جب کچھ چیزوں کو وہ دیکھتا ہے تو ان چیزوں کی تصاویر اس کے ذہن میں آ جاتی ہیں۔ وہ سیر کے لیے جاتا ہے، ارشاد قدرت بیسیروا فی الارض، زمین میں جاؤ، تمہارے لیے عبرت کا بہت بڑا سامان جو ہے وہ کائنات میں موجود ہے، تمہارے علم کے اضافے کے لیے بہت زیادہ اس کائنات میں اشیاء جو ہیں وہ موجود ہیں۔ جب وہ باہر نکلتا ہے تو مختلف شہروں کو دیکھتا ہے، مختلف ملکوں کو دیکھتا ہے، مختلف مناظر کو دیکھتا ہے۔ ان مناظر، ان ملکوں، ان شہروں،
ان سڑکوں کی تصاویر اس کے ذہن میں منعکس ہو جاتی ہیں، آ جاتی ہیں کچھ تصاویر، اور جب وہ واپس پلٹ کے آتا ہے تو ان دیکھی ہوئی چیزوں کا اسے علم ہے، اور وہ علم ہے علم حصولی، یعنی حصول و صورت الشیء فی العقل، یعنی کسی چیز کی تصویر کا اس کے ذہن میں آ جانا، اس کے عقل میں آ جانا، اسے کہا جاتا ہے علم حصولی۔ علم حصولی یہ کہ وہ اشیاء کو دیکھتا ہے اور ان اشیاء کی تصویریں اس کے ذہن میں منعکس ہو جاتی ہیں، اس کو کہا جاتا ہے علم حصولی۔ علم حضوری یہ ہوتا ہے کہ آپ فرض کریں کہ اس پینسل کا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو یہ پینسل اس بندے کے جس کو اس کے علم کی ضرورت ہے اس کے سامنے رکھ دی جائے، وہ جب اس کے سامنے موجود ہوگی تو اس پینسل کا علم اس کے پاس حضوری ہوگا، یعنی وہ چیز کہ جس کا علم حاصل کرنا چاہتا ہے وہ چیز کی تصویر اس کے پاس نہیں، بلکہ وہ چیز بذات خود اس کے پاس حاضر ہے۔ اگر کسی چیز کے بارے میں اس کا علم اس طرح ہو کہ وہ چیز اس کے سامنے حاضر و موجود ہو تو ایسے علم کو علم حضوری کا نام دیا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ انسانوں کے پاس جتنا بھی علم ہے اس کی زیادہ تعداد علم حصولی کی ہوتی ہے، حضوری کی نہیں ہوتی، اس لیے کہ ہر چیز کا کسی بندے کے سامنے ہر وقت موجود ہونا یہ ظاہر ہے ممکن نہیں ہے۔ ہر چیز ہر وقت جو ہے وہ ہر بندے کے سامنے موجود نہیں ہوتی، ہاں اس کی تصاویر موجود ہوتی ہیں۔ یہاں بیٹھ کے وہ پاکستان کے اپنے شہر، اپنے گاؤں، اپنے گھر کا تصور تو کر سکتا ہے، البتہ یہ تصور جو اس کے ذہن میں اس نے اپنے گھر کو دیکھا ہے اور اس کی اشیاء کا اس کو پتا ہے کہ کہاں کہاں کس کمرے میں کیا موجود ہے، کس طرح سے ہے، اور وہ ایک اس کی تصویر جو ہے وہ اس کے ذہن میں موجود ہے۔ یہ یہاں بیٹھ کے یو کے میں وہ اپنے گھر کا علم رکھتا ہے کہ فلاں کمرے میں کیا ہے، فلاں کمرے میں کیا ہے، فلاں کمرے میں کیا ہے، یعنی یہ چیزوں کی اور اس کے گھر کی ڈیزائننگ جو ہے وہ کس طرح سے ہے، یہ اس کا علم حصولی ہے۔ حضوری کیا کہ وہ چیز خود سے سامنے رکھ دی جائے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ کام جو ہے وہ انتہائی مشکل ہے کہ ہر چیز کو ہر بندے کے سامنے رکھ دیا جائے۔ اللہ رب العزت کا علم علماء فرماتے ہیں حصولی نہیں بلکہ حضوری ہے۔ حضوری کا مطلب کیا کہ اس کے سامنے کائنات کی ہر چیز حاضر ہے، موجود ہے، اس لیے کہ جب وہ ہر وقت ہر جگہ پہ موجود ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ہر چیز اس کے سامنے حاضر اور موجود ہے۔ یہی اشیاء کا علم، پوری کائنات کا علم پوری طرح سے حاضر ہو، اس کے سامنے موجود ہو، یہ بات صرف اور صرف ذات توحید کے بارے میں ہے کہ اس کا علم کائنات کے بارے میں حضوری ہے۔ جب یہ بات واضح ہو گئی تو ضمناً ایک بات یہاں پہ ہم اور عرض کریں گے کہ اگر ہمارا یہ نظریہ ہے اور یقیناً ہے، اور ہماری یہ سوچ ہے اور یقیناً ہے کہ اس کائنات کے ذرے ذرے کا علم اللہ رب العزت کو حضوری ہے، اس کے سامنے شاہد ہے، ہر چیز حاضر ہے، تو یہی چیز اور اسی بات کا پختہ ایمان رکھنا بندے کے اعمال کو درست کر سکتا ہے اگر واقعاً ہر بندہ اس بات کا علم پیدا کر لے، اس کا یقین پیدا کر لے، اس پہ ایمان رکھ لے۔ اس لیے کہ جب بھی وہ کوئی عمل کرے گا، اگر وہ اچھا عمل کرتا ہے تب بھی،
اور اگر وہ برا عمل کرتا ہے تب بھی اگر اس کو یہ پختہ یقین اور ایمان ہو کہ اس کے ہر کام کے کرتے ہوئے اللہ کے سامنے ہے اور ہر فعل اس کا ذات توحید سے مخفی نہیں ہے اور پوشیدہ نہیں ہے، تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بندہ خالق حقیقی کے سامنے گناہ نہیں کرنا چاہے گا۔ یہ بسا اوقات جو ہو جاتا ہے یہ اس لیے ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ چشم پوشی کا شکار ہو جاتا ہے، اس کا ایمان اتنا پختہ نہیں رہتا۔ اگر ایمان واقعاً پختہ ہو اور ایمان اس قدر مضبوط ہو کہ اسے یقین ہو کہ اس کی ہر چیز اللہ کے سامنے حاضر ہے، تو وہ کبھی گناہ کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ یہ ایمان کی کمی کی دلیل ہوتا ہے، یہ یقین کے پختہ نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ وہ ہستیاں کہ جن کا ایمان اللہ پہ پختہ تھا، وہ ہستیاں کہ جو یہ کہتی ہوئی نظر آتی تھیں کہ اگر ہمارے سامنے سے سارے پردے ہٹا بھی دیے جائیں تو علی کے یقین میں ذرہ برابر فرق نہیں پڑتا، وہ ہستیاں جنہیں اس بات کا پختہ یقین ہے وہ یقیناً معصوم ہوتی ہیں۔ وہ معصوم، ان کے معصوم ہونے کی وجہ ہی یہ ہے کہ ان کا اللہ پہ پختہ یقین ہے اور وہ اس ذات توحید کی رضا کے خلاف کوئی کام نہیں کرتے۔ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پاک جو ہے وہ ایسی ہستیاں ہیں کہ جنہیں اس اللہ پہ پختہ یقین ہے، ایمان ہے، اور جب ایمان اور یقین پختہ ہو تو پھر پتہ ہوتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں یہ سب کچھ اس ذات توحید کے سامنے ہے، لہٰذا کبھی بھی وہ بندہ گناہ نہیں کر سکتا۔ اللہ کے علم کے حوالے سے مختصر سی بات ہم نے آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کی، اور ایک صفت اللہ کی یہ ہے کہ اللہ حی ہے، اللہ حی ہے۔ اب حی کا مراد کیا ہے؟ مطلب یہ زندہ، عموماً لفظ جو ہے وہ حی استعمال کیا جاتا ہے، حی القیوم۔ اس حی سے مراد کیا ہے؟ وہ محققین کہ جن کا فزکس کے ساتھ تعلق ہے، طبعی امور جو ہیں ان کے حوالے سے وہ تحقیق اور ریسرچ کرتے ہیں، وہ طبیعت پہ جو ہے وہ ساری ان کی ریسرچ ہے، ان کا خیال یہ ہے کہ حی کا مطلب، حیات کا مطلب یا زندگی کا مطلب یہ ہے کہ موجود کوئی چیز اگر موجود ہے تو اس میں احساس بھی ہو اور اس میں تحرک بھی ہو، اس میں حرکت ہو۔ جس چیز میں حرکت پائی جاتی ہے اور جس چیز میں احساس پایا جاتا ہے، حس پائی جاتی ہے، وہ چیز جو ہے وہ زندہ ہے۔ یعنی زندہ کسے کہا گیا؟ کہ جس میں حس پائی جائے اور جس میں تحرک، حرکت پائی جائے، اسے زندہ کہا جاتا ہے۔ لیکن اگر تھوڑا سا غور کیا جائے تو بسا اوقات حیات اور زندگی کا معنی یہ نہیں بلکہ اس سے تھوڑا سا آگے بڑھ گیا۔ صرف احساس اور حرکت کا نام زندگی نہیں، بلکہ زندگی نام ہے اس چیز کا کہ وہ اپنے اندر عقل رکھتا ہو، ادراک کی صلاحیت رکھتا ہو اور کسی کام کے کرنے کے لیے اس میں صلاحیت جو ہے وہ موجود ہو۔ یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو اس کے وجود سے خارج ہیں، لیکن ان کو کرنے پہ اور ان کاموں کے کرنے پہ اس کو جو ہے وہ قدرت حاصل ہے۔ حیات کا معنی یہ، زندگی کا معنی یہ کہ جس میں کوئی ذات جو ہے وہ درک کر سکے، سمجھ سکے، صرف تحرک نہیں، صرف احساس نہیں، بلکہ اشیاء کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہو اور ان کے لیے کچھ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو،
اسے زندہ کہا جاتا ہے۔ ہاں البتہ وہ حیات، وہ زندگی، وہ زندہ ہونا کہ جسے احساس اور تحرک کہا جاتا ہے، اس حیات کو بھی علماء کہتے ہیں کہ یہ حیات نباتی ہے۔ نباتات کی زندگی یہ ہے، نباتات میں اس قسم کی حیات جو ہے وہ پائی جاتی ہے، لیکن عقلی اور فکری طور پہ اگر ہم دقت کریں، غور کریں، تو ہمیں اس بات کی سمجھ یقینی طور پہ آ جاتی ہے کہ زندہ اسے کہا جاتا ہے، یا زندہ اسے کہنا چاہیے کہ جس میں عقل و شعور بھی ہو اور جو چیزوں کے کرنے پہ قادر بھی ہو۔ خالق حقیقی کے بارے میں جب زندہ کہا جاتا ہے تو اس وقت اس سے یہی مراد ہوتی ہے کہ ذات توحید وہ ذات ہے کہ جو ایسی زندگی رکھتا ہے کہ جو احساس اور حرکت دینے والا نہیں یا حرکت کرنے والا نہیں، بلکہ کائنات کا خالق ہے اور کائنات کو بنانے والا ہے اور عقل و فکر کے ساتھ بنانے والا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ عالم ہے، جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ قادر ہے، تو یہی کہنا کہ اللہ عالم ہے، یہی کہنا کہ اللہ قادر ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم اللہ کو زندہ مان رہے ہیں، اس لیے کہ علم و قدرت کا تعلق حیات کے ساتھ ہے۔ جو زندہ ہی نہیں، اس میں علم کہاں پہ آ گیا، اس میں قدرت کہاں پہ آ گئی؟ جب کسی ذات کے بارے میں یہ تسلیم کر لیا جائے کہ وہ صاحب علم ہے اور وہ صاحب قدرت ہے، تو یہی تسلیم کر لینا کہ وہ صاحب قدرت ہے، وہ صاحب علم ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم اس کی حیات کے قائل ہیں۔ قرآن حکیم نے ایک آیت ہم اپنے مطلب کے استدلال پہ قرآن حکیم سے بیان کرتے ہیں۔ قرآن حکیم ارشاد فرماتا ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، توکل کرو اس ذات پہ کہ جو ذات زندہ بھی ہے، لا یموت، اور کبھی اس پہ موت نہیں آ سکتی۔ خالق حقیق بصیر بھی ہے اور خالق حقیق سمیع بھی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں بصیر، یا ایک انسان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ دیکھنے والا ہے، یا کہا جاتا ہے کہ وہ سننے والا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ اشیاء پہ جب اس کی نظر پڑتی ہے تو ان اشیاء کی پہلی تصویر اس کی آنکھ پہ آتی ہے، پھر وہ آنکھ جو ہے اس پہ جو ایک نظام خالق حقیقی نے وضع کیا ہے، اس نظام کے ذریعے سے یہ چیز آنکھ جو ہے وہ اس کے دماغ تک پہنچاتی ہے، اور پھر دماغ جو ہے وہ سارے اعضاء تک اس بات کی خبر پہنچا دیتا ہے کہ فلاں چیز گویا تمہارے سامنے ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اگر وہ چیز جس کو وہ دیکھ رہا ہے، اگر وہ چیز ایسی ہے کہ جو اس کے لیے نقصان دہ ہے، تو اس کے پاؤں آگے نہیں بڑھتے، اس کے پاؤں پیچھے ہٹ جاتے ہیں، یہ وہاں سے بھاگنا شروع کر دیتا ہے۔ اور اگر وہ ایسی چیز ہے کہ جس سے اس کا دل خوش ہوتا ہے اور اسے وہ حاصل کرنا چاہتا ہے، پانا چاہتا ہے، تو اس کے قریب چلا جاتا ہے۔ یا ایک ایسی آواز وہ سنتا ہے اور اس کی پہلی اس آواز کی صدا جو ہے وہ اس کے کانوں پہ پڑتی ہے، اور پھر کان جو ہیں اس پہ جو ایک سسٹم ہے، اس سسٹم کے تحت دماغ تک پہنچتی ہے۔ اگر وہ آواز اس طرح کی ہے کہ اس میں لذت محسوس ہو تو یقیناً اس کا دماغ اور اس کا ذہن اور اس کی فکر جو ہے وہ اس سے لذت محسوس کرتی ہے، اور اگر وہ ایسی ہے کہ ناملائم ہے، اگر وہ ایسی آواز ہے کہ جس سے نفرت ہوتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اس سے بھاگتا ہے اور اس کو پسند نہیں کرتا۔ یہ سنتا ہے انسان، یہ دیکھتا ہے انسان، لیکن یہ دیکھنے کے لیے اسے آنکھوں کی ضرورت ہے، ایک سسٹم کی ضرورت ہے، اور سننے کے لیے اسے کانوں کی ضرورت ہے، یعنی یہ ایک سماعت کا ایک سسٹم ہے، اس سسٹم کی ضرورت ہے۔ بغیر اس سسٹم کے سن نہیں سکتا، اور بغیر اس آنکھوں والے سسٹم کے وہ دیکھ نہیں سکتا۔
اللہ رب العزت سمیع و بصیر ہونے میں نہ محتاج ہے ان آنکھوں کا اور نہ محتاج ہے ان کانوں کا، بلکہ ارشاد ہوتا ہے واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بما تعملون بصیر۔ اس بات سے آگاہ ہو جاؤ، سن لو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اس سب کو اللہ دیکھتا ہے۔ سرکار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا یہ فرمان مختصر سا پڑھ کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں ہوا سمیع بصیر، سمیع بغیر جارحۃ و بصیر بغیر آلۃ۔ وہ سننے والا ہے لیکن سننے کے لیے اسے کسی اعضاء کی ضرورت نہیں، وہ دیکھنے والا ہے لیکن دیکھنے کے لیے اسے کسی آلے کی ضرورت نہیں۔ حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔